یہ شہر ملتان ہے۔ ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 27 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ صوفیوں کے شہر ملتان میں آج موسم شدید گرم رہے گا، تاہم شہر میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اولیاء کے شہر کا موسم ہم نے بتایا اور سعادت کی بات ہوئی تو ایک بہت بڑی سعادت اسلام میں اہم اراکین میں سے حج کرنا بھی ہے۔ بالکل، اور حج کرنے کی سعادت ہر مسلمان کا دیرینہ خواب ہوتا ہے، لیکن بہت سے پاکستانی محدود وسائل کی وجہ سے اس سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حال ہی میں سستے اور کم لاگت حج کے لیے حکومت وقت کو کچھ تجاویز دی گئی ہیں، جس پر اسلامی نظریاتی کونسل کے تعاون سے کافی پیش رفت بھی ہو چکی ہے۔ بالکل، اور سستے حج کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کے لیے حلال سرمایہ کاری کا یہ ایک نظام ہے جس کو رائج کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ملیشیا میں اس حوالے سے یہ سسٹم رائج ہے اور اس کو بیس بنا کر اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں آڈیٹر اور کنسلٹنٹ میاں عمران صاحب ہیں جنہوں نے یہ تجویز رکھی ہے، آکسفورڈ کوالیفائیڈ ہیں، پڑھے ہیں، گریجویٹڈ ہیں وہاں سے، ان کا یہ آئیڈیا ہے، فائنینشیل ایکسپرٹ ہے، تو ان کے مطابق وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ کچھ پیسے ایک سرٹن اکاؤنٹ میں ڈالے، گورنمنٹ اس کو حلال پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کرے اور اس سے آنے والی انکم جب حج کے خرچے کے برابر ہو تو اس سے حکومت حج کروا دے ان لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ موٹی بات ہے جو میں سمجھ پایا ہوں۔ باقی کے لیے بھی عمران صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار پریشیس ٹائم اور آپ تشریف لائے، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اس سرٹن سبجیکٹ کے اوپر سوچ رہے ہیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے بہت سارے پاکستانیوں کے لیے جو لیس پریویلیجڈ ہیں۔ ہے کیا یہ، کیسے کریں گے لوگ، کیسے آپ پاسبل بنائیں گے کہ لوگ کم پیسوں سے حج کر سکے اور گورنمنٹ سپورٹ کرے؟ بہت شکریہ۔ اچھا، میں سب سے پہلے بتاتا چلوں ناظرین کو، جو یہ پروجیکٹ ہے یہ ملیشین طرز کا ایک پروجیکٹ ہے۔ ملیشیا کے اندر جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں تو سرکار ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ وہاں پر ایک نظام متعارف کرایا ہوا ہے، 1963 سے چل رہا ہے، کہ جو شخص ملیشین شہری حج کرنا چاہتا ہے وہ تابونگ حاجی TH برانچ کہتے ہیں انہیں، TH اکاؤنٹ میں جا کر اکاؤنٹ اوپن کرواتا ہے، جتنے بھی اس کے پاس پیسے ہیں اس میں جا کے جمع کروا دیتا ہے۔ وہاں پر ایک اسلامی شرعی بورڈ بنا ہوا ہے جس میں ٹیکنوکریٹس ہیں، علماء دین ہیں، وہ ان پیسوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ملیشیا کے اندر اور ملیشیا سے باہر حلال پروجیکٹس میں کہاں کہاں انویسٹ کیا جائے۔ وہ انویسٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس پیسے سے جو حلال ریٹرنز آتے ہیں ان کو ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں۔ جیسے ہی ان کے اکاؤنٹ میں جو رقم ہے وہ حج کے ایکسپینسز کے برابر ہو جاتی ہے، وہ ان کو حج کے لیے بھیج دیتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ کلوز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ ہر بندے کا ایک اسپیسیفک اکاؤنٹ ہے جس کے تحت اس کو یہ پراپر پروسیجر کیا جاتا ہے، یا بیلنس جو اس کے اندر ہوتا ہے، اور وہ لمٹ کیا ہوتی ہے بیسیکلی جو آپ ملیشین طرز کا کہہ رہے ہیں؟ بیسیکلی اس میں کوئی بھی ملیشین شہری انویسٹ کر سکتا ہے، اور اس کی جو لمٹ ہے ابتدائی طور پر تو انہوں نے کوئی لمٹ نہیں رکھی تھی، ابھی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، صرف ابھی ٹائم کی لمٹ ہے۔ اگر آپ نے حج کرنا ہے تو آپ 2 سال پہلے اکاؤنٹ اوپن کروائیں، اور وہاں پر ایک جو پروسیجر چل رہا ہے اس وقت، پہلے تو چلتا تھا کہ جیسے ہی اکاؤنٹ میں رقم برابر ہو جاتی تھی وہ اس کو بھجوا دیتے تھے، لیکن یہ فنڈ اتنا کامیاب ہوا ملیشیا میں کہ انہوں نے اب ایک نیا پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ بیسس کے اوپر وہ حج کروا رہے ہیں۔ اب اس میں ایشو یہ تھا کہ جو لوگ جن کی پہلے اپلیکیشنز آ گئی ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں اتنے ریکوائرڈ پروفٹس اکٹھے نہیں ہوئے ہیں تو پھر ان کو حج کیسے کروایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک بڑی اچھی اسکیم لانچ کی۔ انہوں نے کہا کہ جی جن کی باری آ گئی ہے اور وہ ان کے اکاؤنٹس میں ریکوائرڈ اماؤنٹ موجود نہیں ہے، گورنمنٹ اپنی پاکٹ سے ان کو ایک لون جنریٹ کر کے دے گی، جو بعد میں جو ہی پیسے پورے ہوں گے فیوچر کے پروفٹس آئیں گے اس میں سے اس کو ایڈجسٹ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ تو الٹیمیٹلی سارے پیسے جو ہیں وہ حج کے لیے ہیں، حج پہ ہی لگیں گے پاکستان میں۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ میاں صاحب یہ ہے کہ لوگوں کو بینکنگ کی انفارمیشن نہیں ہے، خاص طور پہ جس ایج گروپ کی یا جس انکم گروپ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ساری باتیں غریب لوگ ہیں، ان کو بینکنگ کا تو پتہ نہیں ہے، بینک اکاؤنٹس ہی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے۔ تو اس کے حل کے لیے آپ کے پاس کیا تجویز ہے، اس کو کیا کریں؟ اچھا بالکل، دیکھیں ہمارے ہاں جب ہم کسی پروجیکٹ کو شروع کرتے ہیں نا تو پھر ہمارے سامنے اس کے مسائل بھی آتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے سولوشنز بھی دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا بہت ہی لاجیکل ہے کہ ہمارے ہاں لوگ زیادہ ایجوکیٹ نہیں ہیں، ذرا بینکنگ کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں، ہیزیٹیٹ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو یہ تجویز میں نے دی تھی، اسلامی نظریاتی کونسل کے جتنے بھی علماء ہیں ان سب نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کیونکہ وہاں پر ہر آپ کو پتہ مکتبہ فکر کے علماء موجود ہیں، ان کے جو ہیڈز وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس سے اتفاق کیا ہے اور انہوں نے کہا اس کو ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے، دس کین بی دی بیسٹ پالیسی۔ اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک تو سب سے پہلے وہ اپنے سیکٹ کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ دس از دا بیسٹ پروجیکٹ اور آپ اس سے حج کر سکتے ہیں، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے گورنمنٹ کو
اس میں ایڈورٹائز کرنا پڑے گا اور گورنمنٹ کو عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. میں یہاں پر چھوٹی سی آپ کو مثال دینا چاہوں گا. ہندوستان میں جب انہوں نے کیش کی ٹرانزیکشن کو ختم کر کے موبائل بینکنگ کو انٹروڈیوس کروایا تھا تو وہاں پہ یہ پرابلم آ رہا تھا کہ وہاں کے لوگ ایجوکیٹ نہیں ہے تو موبائل بینکنگ کیسے استعمال کریں گے. تو وہاں پر ایک گورنمنٹ نے بڑا اچھا سولوشن نکالا. انہوں نے کہا جو نوجوان دیہات کے اندر 15 لوگوں کو ایجوکیٹ کرے گا اس کو گورنمنٹ یہ فیسلٹی دے گی. ٹھیک ہے, اس کو ایک چھوٹا سا فنڈ اس کے لیے رکھ دیا, ایک ریوارڈ کا فیکٹر. اور وہاں پر کیا ہوا کہ لوگوں نے, جو نوجوان طبقہ تھا, ایک تو بے روزگاری وہاں آپ کو پتا تھوڑی زیادہ ہے, تو وہ لوگوں نے, نوجوان طبقے نے ایسے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہاں پر ہمارے پاس وہ ٹائیگر فورس چکے ہیں تو شاید ہم انگیج کر سکتے ہیں, ہم اس کو بھی انگیج کر سکتے ہیں اور ہم میڈیا کو انگیج کر سکتے ہیں. ایک میرا بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے اس میں, چونکہ حج ایک ایسا عمل ہے جو آپ بڑے دل سے کرتے ہیں, اللہ پاک کی رضا کے لیے کرتے ہیں, اور لوگ سالوں, پوری عمر انفیکٹ پلان کرتے ہیں حج پہ جانے کے لیے. اس کا پیسہ پیوریفائی ہونا بڑا ضروری ہے, صاف ستھرا پیسہ ہونا چاہیے. بینکنگ سیکٹر کو لے کر آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں تو حلال فوڈ اتھارٹیز موجود ہیں, ہمارے یہاں ملاوٹ کے مسائل ہیں, رشوتوں کے مسائل ہیں, بزنسز کے اندر فنڈز کے پیوریفائی ہونے کے مسائل ہیں کہ پیسہ صاف ہو. اس کے لیے کیا پروسیجر رکھے, کیا گارنٹی ہے جو پیسہ میں آج فور ایگزامپل 50,000 جمع کرا رہا ہوں کہ 2 سال بعد یہ 4 لاکھ ہو جائے گا اور میں اس سے حج کروں گا, مجھے کیا تسلی ہوگی کہ یہ پیسہ صاف رہا ہے, حلال پروجیکٹس پہ لگا ہے. پاکستان میں یہ مسائل بہت بڑے ہیں, اس کے لیے کیا آتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر حلال سرمایہ کاری کے حوالے سے علماء دین اور مفتیان حضرات کی 35 سے 40 سال کی محنت موجود ہے, جس کو نہ صرف پاکستانی گورنمنٹ بلکہ پوری دنیا میں ریکگنائز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ملیشین گورنمنٹ بھی ریکگنائز کرتی ہے ہماری اسلامی سرمایہ کاری کے حوالے سے جو ورکنگ ہے کہ ہم بہت بہتر ہیں. ہاں بہت بہتر ہے. اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام میں ضرور لینا چاہوں گا اور ان کی ٹیم کا, کیونکہ اسلامی سرمایہ کاری کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے اور انہوں نے ایسی پروڈکٹس لانچ کی ہوئی ہیں کہ ہم جب ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ واقعی یہ 35-40 سال سے کم عرصہ میں شاید ہی ممکن نہ ہو پاتا. سب سے پہلی چیز تو آپ یہ ذہن میں رکھیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ عام آدمی کو یہ تسلی دینا کہ آپ کا پیسہ حلال پروجیکٹس میں انویسٹ ہو رہا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے لیے جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جو علماء دین ہیں جو کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ سب سے پرائمری طور پر جڑے ہوئے ہیں, وہ سب سے پہلے اپنے سیکٹ کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے اور گورنمنٹ بھی اس میں ایجوکیٹ کرے گی. اور حلال سرمایہ کاری کے حوالے سے ہمارے ہاں آپ کو میں بتاتا چلوں, جتنے بھی کمرشل بینکس ہیں, آپ نے کہا لوگ بینکس کی طرف نہیں آتے ہیں, ہمارے جتنے بھی کمرشل بینکس ہیں اس سے زیادہ جو ہے اس وقت اسلامک بینکس کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے, اور کمرشل بینکس کی جو برانچز ہیں وہ کمرشل سے ہٹ کر اس وقت اسلامک میں کنورٹ ہو رہی ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کے اندر عام لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. ہمارا جو دینی طبقہ ہے وہ اسلامک بینکنگ میں انویسٹ کر رہا ہے اور ان کو یقین ہے کہ یہ پیسہ حلال ہے اور حلال ریٹرن اس کے اوپر آ رہے ہیں. اچھا میاں عمران صاحب, ایک میسج جو آپ ہمارے پلیٹ فارم سے لوگوں کو دینا چاہیں, کیونکہ کچھ کنسرنز بھی ہوں گے اور اس حوالے سے کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے, کیا چیزیں ہیں جو پائپ لائن میں ہیں اور آپ لوگ اس پہ, اور یہ کب تک ڈویبل ہے جو آپ بتا رہے ہیں, کب تک لوگ یہ کر پائیں گے؟ کم پیسے رکھیں پھر وہ 2 سال کے بعد اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہ حج کر لیں, کب تک ہو پائے گا؟ اچھا, میں اس میں بتاتا چلوں کہ اس کی جو کرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ اس پر جو ایکٹ ہے وہ پچھلے 1.5 سال کے پروسیجر کے اندر ایکٹ تیار ہو گیا. یہ بھی پاکستان کے اندر ایک ریکارڈ ہے کہ 1.5 سال کے اندر ایک ایکٹ کا تیار ہو جانا. ایکٹ تیار ہو چکا ہے اور اس میں جو پرائم منسٹر کی کیبنٹ ہے اس میں اس آئیڈیا کو ڈسکس کیا گیا اور پرائم منسٹر نے اس آئیڈیا کی اپروول دی کہ آپ اس پر کام کریں. اس کا جو نام ہے وہ حج فنڈ ہے, حج فنڈ. اچھا, اب اس کی بات یہ ہے کہ یہ کب تک مکمل ہو جائے گا. اچھا, اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مکمل ہونے کے لیے آپ کو 3 سے 4 مہینے لگ سکتے ہیں اور بڑی امید ہے کہ آنے والی جو حج پالیسی ہے نا وہ اس کے مطابق ہو. بالکل ٹھیک ہے, ٹائم ہمارا ختم ہو گیا, لیکن آپ کی پریزنس بہت اچھا لگا ہمیں جان کے. آئی ہوپ کہ اس پہ عمل ہو. عمران خان صاحب چونکہ بڑے انسپائرڈ بھی ہیں مہاتیر محمد سے, ان کی بڑی مثالیں بھی دیتے ہیں, اور مہاتیر خود ایک بڑے رول ماڈل ہیں, جس طرح کی قانون سازی وہ ملیشیا کے اندر لے کے آئے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا سسٹم آئے, کم پیسے رکھیں, 2 سال بعد حلال پروجیکٹ سے زیادہ ہو جائیں اور آپ حج کر لیں. اس حوالے سے آپ کو بتاتے رہیں گے. بریک لینی ہے ہم نے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.